السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ انعام کی آیت نمبر 6 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے من قرن مکناہم فی الارض، کتنی سنگتیں کھپا دیں انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے پچھلی امتوں میں سے من قرن مکناہم فی الارض، کتنی سنگتیں کھپا دیں انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا، قوت و مال اور دنیا کے کثیر سامان دے کر۔ ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، جو تم کو نہ دیا اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا، علیہم مدرارا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار پانی بھیجا جس سے کھیتیاں شاداب ہوں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں بہائیں جس سے باغ پرورش پائے اور دنیا کی زندگی کے لیے عیش و راحت کے اسباب بہم پہنچے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کیا کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، جھٹلایا نبیوں کو، اور ان کا یہ سر و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا۔ پچھلی قومیں ایسی آئیں کہ اللہ نے ان کو زمین میں جماؤ دیا، زمین میں پھیلایا، اور ان پر موسلا دھار بارشیں بھیجیں، ان کے نیچے نہریں رواں کیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دور کے نبیوں کی گستاخی کی، انہیں جھٹلایا، تو ان کا یہ سارا ساز و سامان بھی انہیں نہ بچا سکا، اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی اور دوسرے قرن والوں کو ان کا جانشین کیا۔ یعنی پہلے ایک قوم آئی اور اس قوم کو ہم نے زمین میں جماؤ دیا، تندرستی عطا کی، اور ان کے اوپر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، بھیجا، اور ان کے لیے ہم نے نہریں رواں دواں کی، جاری کی، لیکن انہوں نے اپنے دور کے نبی کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کی بے ادبیاں کیں، ان کی گستاخیاں کیں، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوم کو ہم نے آباد فرمایا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد اور سنگت اٹھائی اور دوسرے قرن والوں کو ان کا جانشین کیا۔ مدعا یہ ہے کہ گزری ہوئی امتوں کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ
باوجود قوت و دولت و کثرت و مال و عیال کے کفر و طغیان کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، تو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ آج اگر ہم آج کے دور کے اس تناظر میں اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں بھی آج کی پھیلی ہوئی وبا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، اور یہ وبا ہمیں گویا متنبہ کر رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اور جو ہم نے گناہ کیے ان سے سچے دل سے توبہ و استغفار کریں، اور اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں، اس کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں سفارش بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا یہ فرمان آج ہمیں متنبہ کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نفاق کو چھوڑ دیں اور سچے پکے مومن کامل بن جائیں۔ ظاہری شکل و صورت اور ظاہری بناوٹی تصنع اور ظاہری دکھاوا، یہ سب دنیاوی اعتبار سے تو کچھ فائدہ دے سکتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے دل اپنے ستھرے رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔